ماہ شعبان کی رات میں صرف ایک تسبیح پڑھتا ہوں، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر اور یا ربنا کا وظیفہ۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج وہ مہینہ آ چکا ہے اور وہ گھڑیاں، وہ حسین، وہ دولت والی راتیں آ چکی ہیں جن کا انتظار میں نے برسوں سے کیا تھا۔ آج اللہ پاک کے ناموں کا سورہ کوثر کے ساتھ یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو صبح اٹھتے ہی اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ شعبان کی عظیم راتوں میں صرف ایک رات آپ نے یہ عمل پڑھ لیا تو پوری زندگی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دولت کی کمی نہ رہے گی۔ آج اس بابرکت رات میں ہی کوشش کرنا، آج ہی پڑھ لو۔ اگر آج کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکو تو صبح اٹھتے ہی پڑھ لینا۔ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، پورا محلہ حیران رہ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئیں۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اللہ کے نام کوئی نظیم راتوں میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے نام کے طفیل، رحمتیں، برکتیں چم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ بڑی ہی خاص قبولیت کی راتیں ہیں کہ اگر آج کوئی بندہ یہ وظیفہ رات کو پڑھتا ہے تو صبح اٹھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ رات میں شعبان کی کسی ایک رات میں پڑھ لیتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ بس ساتھیوں، بھائی بہنوں، صبح اٹھ کے ہی رب کریم سے جو کچھ مانگا ہوگا صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جو شخص رات کو، ساتھیوں، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ شعبان میں پڑھ لیتا ہے، اگر جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی چاہتا ہے، وہ ماہ شعبان کی کسی بھی ایک رات میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے رات میں ہاتھ پھیلا کر مانگے، میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے رات میں بیٹھیں گے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کے بجائے بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دوستو، بھائیو، بہنوں، دیکھنا آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی ان حسین راتوں میں، ان قبولیت کی گھڑیوں کا، ان راتوں کا، ساتھیو، بھائی بہنوں، جس گھر میں بھی یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام رات میں پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ یہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جس دکان میں اگر آپ لوگوں کے گاہک نہیں آتے تو رات میں اس عمل کو پڑھ کے صبح دکان پر چلے جائیں، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رات ہی اس عمل کو پڑھ کے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ دوستوں، ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام صحیفوں پر ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں دوستو، بھائیو، بہنوں،
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان کے مہینے میں آپ لوگ کسی بھی رات کو دیکھیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شب برات کی رات گزر چکی ہے، 15 شعبان جا چکی ہے، آپ اگر اس عظیم رات کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس تسبیح کو نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، یہ مہینہ پورا ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں رحمت و برکتوں والا ہے، اور یہ عمل شعبان کی 15 تاریخ کا نہیں ہے، یہ شعبان کی ہر رات آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یقین کریں آج رات میں آپ نے یہ عمل کو پڑھ لیا، صبح اٹھ کے انشاءاللہ ایسے معجزات دیکھو گے کہ کل رات کو دوبارہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے پورا دن انتظار کرو گے کہ کب رات آئے اور میں دوبارہ سے صبح اٹھ کر اپنی جھولی کو بھرواؤں، کب رات شعبان کی دوبارہ آئے، کیونکہ ساتھیوں بھائی بہنوں دیکھیں ابھی بہت دن باقی ہیں، ابھی پورا تقریباً مہینہ، آدھا مہینہ باقی ہے۔ آج رب سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہو، آج اگر دوستوں بھائیوں بہنوں اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو فٹافٹ سے بھرنا چاہتے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ کوشش کرنا جب رات میں پوری طرح فارغ ہو جاؤ تو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر چند سیکنڈوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں پر بس آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یقین مانیے آج دوستوں بھائیوں بہنوں آپ مانگ مانگ کر تک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں صبح اٹھتے ہی کمی نہیں آئے گی، جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ گھر کے کونے کونے میں انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا، جہاں نظر ڈالیں گے وہاں دولت ہی دولت ہوگی، کیونکہ یہ دولت کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا ایسا عمل ہے شعبان کا، یہ شاید آپ نے اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں ایسا عمل نہ کیا ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ ایسا عمل ہے کہ رات کے آپ لوگ کسی بھی وقت اس عمل کو شعبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے کسی بھی ایک رات میں پڑھ لیں، چاہے روزانہ رات پڑھ لیں ساتھیوں بھائی بہنوں۔ اگر جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی رشتوں کا طلبگار ہے رشتوں کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کرنا کس طریقے سے عمل، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل سے شعبان کی ان حسین راتوں میں یہ معجزاتی عمل پڑھ کے اپنے حالات کو بدل سکیں اور آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ تو آئے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے دوستو، آج ماہ شعبان کی کوئی بھی تاریخ ہے، پوری رات ہی پڑی ہیں آپ کے پاس۔ اب آپ جہاں آپ کو جیسے وقت ملے پوری رات میں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है फौरी तौर पर। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। शाबान की नज़ीम रातों का ये अजीम अमल दुरूद शरीफ पढ़ते ही हर इंसान देखें किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा ज़रूर पढ़ता है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें, अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद के लिए पढ़ लें, अगर आपकी नाफरमान औलाद है तो इसको ताबे फरमान बनाने के लिए कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जिस चीज़ के लिए चाहते हैं, जिसका जो भी मकसद हो, जो भी ख्वाहिश हो, अपने अल्फाज में नियत करें। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउस तस्मियाँ पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताउस तस्मियाँ पढ़ लिया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासिद की नियत कर ली, ताउस तस्मियाँ पढ़ लिया, तो आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफ़ा है। यह आयत मुबारका शाबान के महीने में पढ़ने वाले पर इन हसीन रातों में अल्लाह का ख़ास करम होता है। आपने कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये कुरान मजीद की सूरह मुबारका की पहली आयत है। ये शाबान के महीने में, अल्लाह करीम के हबीब के महीने में, इस कबूलियत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, अल्लाह का शुक्र करने से अल्लाह अपनी रहमत बरकतें आप पर निछावर कर देता है। क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज़्ज़त व आबरू में बरकतें, वसअतें पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले के करीब हो जाता है अल्लाह। शुक्र करने वाले का रिज़्क बढ़ा देता है अल्लाह पाक। शुक्र करने वाले के घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती, कभी फ़िक्र व फाके नहीं आते। आपने शाबानुल मुअज़्ज़म की इन हसीन रातों में, इन दौलत को लूटने वाली साथियों, भाइयों बहनों, रब की लाडली रातों में, नबी पाक के लाडले महीने की लाडली रातों में आपने पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। साथियों, भाइयों बहनों, बड़े से अल्लाह वाले, बड़े से बड़े औलिया कराम फरमाते हैं कि शाबान की किसी एक भी रात अगर कोई बंदा ये अमल कर लेता है तो उस पर जालिमों के जुल्म ख़त्म हो जाते हैं। यानी अगर उस पर कोई जालिम जुल्म कर रहा है, शोर जालिम, सास जालिम, अगर आप पर कोई भी जुल्म कर रहा है या कोई आपसे नफरत करता है, बस आपने ये अमल पढ़ना है। ये अमल पढ़ते ही जालिमों का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। ये अमल पढ़ते ही जो पढ़ेगा लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लोग उसके दीवाने हो जाएंगे, दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी, उसके सारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, उसके जितने रूठे हुए जा चुके हैं वापस आ जाएंगे, जो जाना चाहते हैं जाना पाएंगे। ये अमल अगर आपको लोग धुतकारते हैं तो ये अमल आपको इज्जत दिलवाएगा, जीत आपकी होगी। साथियों, भाइयों बहनों, ये अमल आपको रब का लाडला बना देगा, और रब के लाडले को मज्जाल है कोई दुनिया की गुर्बत और गरीबी छूकर चली जाए। रब के लाडले को मज्जाल है कोई कर्जदार तुम्हारे घर पर दस्तक देकर चला जाए। रब के लाडले को मज्जाल है कोई पूरा साल, पूरी ज़िंदगी शाबान की एक रात का ये वजीफ़ा पढ़ते ही तुम्हारे घर में तंगदस्तियाँ आ जाएं। इस अमल को पढ़ने वाला अगर रात में ये अमल पढ़ता है, सुबह अपनी दुकान पर, जॉब पर जहाँ जाता है वहाँ पर खैर व बरकत होती है। सिर्फ एक रात इस अमल को मेरे कहने पर पढ़ लो। अगर फ़ायदा ना हो दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर मुझे कहना। ये तुम्हारी सोई हुई किस्मत को ये अमल जगा देगा। तुम्हारी साथियों, भाइयों बहनों, फूटी हुई किस्मत इस अमल को पढ़ते ही अगर ना चमक जाए तो फिर मुझे कहना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ ये अमल 100% गारंटी वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगोगे वो आपको मिलकर रहेगा। बस आपने यकीन, कामिल तवज्जो, ध्यान से पढ़ना है। आपने ये यकीन रखते हुए पढ़ना है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे अता कर रहा है। जब आप 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ लें तो फिर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही ख़ास नाम का वजीफ़ा है।
یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک ہی بار ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی ان حسین راتوں میں جو لوگ لاپرواہی میں اس کو گزارتے ہیں پھر پورا سال پچھتاتے ہیں، آپ نے اب دوسرے نمبر پر اس عظیم رات کا یہ پاورفل وظیفہ شعبان کی کسی بھی رات میں اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں ساتھیو بھائیو بہنوں، تو آپ کی غربت اور غریبی کہاں جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا فتاحو کی قسم تو خود میرے اللہ نے کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاحو کی، تو یا فتاحو پڑھ، میں تجھے بن مانگے عطا کر دوں گا۔ وہ تو جو مانگ سکے وہ بھی عطا کروں گا، جو تو نہ مانگ سکا وہ بھی تجھے عطا کروں گا۔ اب آپ نے یا فتاحو کو اور یا رزاقو کو اس عمل میں کیسے شامل کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا دوستو۔ یا رزاقو آپ نے پہلے یا فتاحو پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا فتاحو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 33 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج ماہ شعبان کی اس عظیم راتوں کا یہ پاورفل وظیفہ، جسے پڑھتے ہی ساتھیو بھائی بہنوں صبح لوگ دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآنی سورت ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے کا ثواب ملتا ہے، ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و پیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 101 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 101 بار سورہ اخلاص پڑھتے سے جیسے ہی پڑھیں گے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا، فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ یہ تیسرا وظیفہ دیکھیں ساتھیو بھائی بہنوں، سورہ اخلاص کی تعداد زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو آپ کا دل بہلانے کے لیے اگر 11 بار کہہ دیتا، 3 بار کہتا، لیکن عمل جو ہے وہی بتاؤں گا ساتھیو بھائی بہنوں جس کا فائدہ آپ کو دے گا۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے بنائے ہوئے وظائف ہیں، ان کو ترتیب وائز، تعداد وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ جیسے ہی سورہ اخلاص عمل میں چاہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر پڑھیں، 101 بار جب پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے فوری طور پر چوتھا وظیفہ، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن شعبان المعظم کی کسی بھی رات میں پڑھنے بیٹھیں گے 10-15 منٹ میں، کیونکہ سورہ اخلاص کی تعداد ہی زیادہ ہے، باقی تمام وظائف بالکل کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں فوری طور پر جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی تو اب آپ نے عمل میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہیں تو ویسے ہی ڈائریکٹ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ عمل رزق اور دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر سے نظر بد کو فوراً ختم کر دے گا۔ عمل، بندش، جادو، اثرات، ہر طرح کی ایسی کوئی بندش جو آپ کی گھر گھرستی کو کھا گئی ہے، عمل منٹوں میں اسے ختم کر دے گا۔ وہ بندش، وہ بد نظر، وہ عمل، جادو کے اثرات، وہ جناتی اثرات، وہ روحانی اثرات جس کی وجہ سے آپ کی گھر گھرستی تباہ ہو گئی ہے، شعبان کی اس رات میں عمل کو پڑھتے ہی جن عمل، بندش، جن بد نظر کی وجہ سے آپ بیماریوں میں، پریشانیوں میں سارا سال، ساری زندگی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا، آج وہ بندش کہاں جائے گی، آج وہ بد نظر کہاں جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے دل و دماغ پر اللہ پاک کے حکم سے بڑا ہی سکون آپ لوگ محسوس کریں گے، اور اللہ پاک کے حکم سے آپ کی کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہوگی تو فوراً دور ہو جائے گی۔ تو سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 3 مرتبہ آپ نے صرف اور صرف 3 ٹائم آپ نے 3 بار اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں سورہ کوثر کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں؟ صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے اس عمل میں، اور جیسے ہی 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں آپ نے سورہ کوثر کے پڑھتے ساتھ ہی اس مجرب ترین عمل میں اس غیب سے خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھرنے والے عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آخری وظیفہ یا ربنا کا ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل میں جیسے ہی پڑھیں گے آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ دوستو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر آج کے اس عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا ربنا صرف 2 الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ صدا ہے جو دل سے نکلے تو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو بے بس انسان کی زبان پر آ جائے تو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر دوستو دل بوجھل ہو جائے تو یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکاریں، دیکھیں کیسے دل ہلکا ہونے لگے گا۔ اگر راستے بند نظر آئے تو یا ربنا کہہ کر اللہ کو بلائیں، وہ ایسے دروازے کھولے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ اگر کوئی حاجت ہو، کوئی دعا قبول کرانی ہو تو سجدے میں جا کر آنسوؤں کے ساتھ یا ربنا کہتے جائیں، دیکھیں کیسے اللہ آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ قرآن میں کئی بار نبیوں، ولیوں اور مخلص بندوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں قید تھے، کوئی راستہ نہیں نظر آتا تھا، کوئی امید نہیں تھی، مگر انہوں نے دل سے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں غلطی پر تھا، تو مجھے بچا لے، اور اللہ نے سمندر کے اندھیروں سے بھی ان کی فریاد کو سن لیا۔ تو سوچو اگر آپ بھی یا ربنا کہہ کر اللہ کو سچے دل سے پکاریں تو کیا وہ آپ کی نہیں سنے گا؟ یہ نام، یہ پکار اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب کوئی مایوس ہو کر کہتا ہے یا ربنا تو اللہ کہتا ہے لبیک عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اپنے در پر ساتھیوں بھائی بہنا آج آپ نے اپنے ہر درد، ہر خواہش، ہر دعا کو یا ربنا میں باندھ کر اللہ کے حوالے کر دیں، دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو آپ نے شعبان المعظم کا یہ آخری وظیفہ یا ربنا کا ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 ٹائم جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو ساتھیوں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اور آپ سب مجھے معاف فرمائیں۔ آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔